اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر بھی میرے رب نے تجارت کے حوالے سے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے ایک بہت بڑی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو تجارت ہے اس کے معاملات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی معاملہ کرو کسی طرح کا بھی ہو، تمہیں چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا ایک عادل ہونا چاہیے جو اس کو لکھ لے اور لکھنے والا جو ہے وہ کسی ایک کی طرفداری نہ کرے، کسی ایک کے فیورٹزم میں نہ ہو، بلکہ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ وہ معاملہ لکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے حق میں زیادہ لکھ دے اور ایک کے حق میں کم لکھ دے۔ پھر میرے اللہ نے کہا کہ اس کے اوپر 2 گواہ بھی بناؤ۔ گواہ کون ہونے چاہیے؟ ایک مرد اور یا تو 2 مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ 2 عورتیں کیوں ہونی چاہیے اس کا ریزن بھی میرے رب نے بتا دیا کہ 2 عورتیں اس لیے ہیں کہ عورتوں میں بھولنے کی بیماری ہے، ناقص العقل ہیں، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ پھر یہ تو بڑی بڑی تجارتیں تھیں جو میرے رب نے کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے لین دین ہیں، ہاتھ در ہاتھ ہیں، دست بدست ہیں، اس کے درمیان اگر کوئی نہ لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گواہ اس پہ بھی بنا لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو گواہوں کو کسی طرح کا کوئی تکلیف پہنچاؤ اور نہ ہی لکھنے والے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ یہ تو اس آیت کے اندر گزرے تھے احکامات تجارت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تجارت ایسی تجارت تھی جو حضر کی حالت میں تھی، قیام کی حالت میں تھی، اپنی مارکیٹ کے اندر تھی، سفر کے دوران نہیں تھی، کہیں پر مقیم تھے وہاں پر تھی۔ لیکن آج کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ سفر کے حوالے سے احکامات ذکر کر رہے ہیں کہ سفر کے حوالے سے اگر تم سفر میں ہو اور تجارت کرنا چاہتے ہو پھر تم تجارت کس طرح کرو، کیونکہ وہاں پر تو نہ آپ کو کاتب ملے گا، ہاں گواہ تو مل جائیں گے، ہو سکتا ہے کاتب نہ ملے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایگریمنٹ کر لیا کرو، لکھ لیا کرو اور اس کے اوپر گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اب سفر کی حالت میں کیسے گواہ بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تجارت کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کوئی چیز خرید رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے کہ اگر وہاں پر ایگریمنٹ لکھنے والا کوئی نہ ہو تو فَرِهَانٌ مَّقْبُوضًا، تو تم کوئی چیز رہن رکھ لیا کرو۔ رہن کہتے کس کو ہیں؟ رہن میں آپ کو آپ کی ہی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ فار ایگزامپل، حالانکہ بینکاری سے قرض لینا یہ سود ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر کچھ فیصد لگا کر، چارجز لگا کر واپسی لیتے ہیں، یہ سارا کا سارا سود ہے۔ لیکن میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے، رہن کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ یہ جائز نہیں ہے بینک سے قرضہ لینا اور پھر سود پر واپسی دینا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رہن رکھوا دیا کرو۔ رہن تو رہن کہتے ہیں جیسے بینک والے نے آپ کو قرضہ دیا، اب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے رہن کے طور پر کہ اگر فار ایگزامپل کل کو آپ پیسے نہیں دے سکتے، بھاگ جاتے ہو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو وہ جو چیز رکھواتا ہے قرض اٹھانے والا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ رہن کہلاتی ہے۔ اسی طرح میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے، حالانکہ یہ بینک میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے بینک سے قرضہ لینا جو سود پر، شرح سود پر واپسی لوٹایا جاتا ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے مثال کے طور پر یہاں پر ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے یہی رہن سفر کے اندر کہا کہ اگر سفر کے اندر تم تجارت کر رہے ہو تو رہن رکھ لیا کرو، رہن رکھ لیا کرو۔ مبی دے دی، اس سے رہن رکھ لو، پیسے دے دیے یا مبی والے سے رہن رکھ لو، رہن اپنے پاس رکھ لیا کرو تاکہ کل کو کوئی بھی 19-20 ہو تو وہ رہن والی چیز جو ہے وہ آپ کے کام آ سکے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ ہاں، اور جب تمہارا سفر ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، امین سے مراد یہاں پر، امان سے مراد یہاں پر سفر سے امان میں آنا ہے، کیونکہ سفر ایک مشقت والا عمل ہے۔ آج کل تو مشقت والا عمل نہیں ہے، لیکن پہلے بہت زیادہ مشقت والا عمل ہوا کرتا تھا سفر، کیونکہ جانوروں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا اور کئی دن سفر کے اندر لگ جایا کرتے تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ مشقت والا تھا۔ آج بھی مشقت ہے، بہرحال سفر تو سفر ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور جب بھی کوئی سفر سے مامون ہو جائے، امان میں آ جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر جس کے پاس رہن ہے اس کو چاہیے کہ وہ رہن لوٹا دے، اس سے پیسے لے لے یا اس سے مبی لے لے، اس سے مبی لے لے، دونوں صورتوں میں، چاہے کسی نے بھی رہن رکھا ہو، چاہے کسی کے پاس بھی امانت۔ امانت سے مراد یہاں پر رہن بھی ہے، امانت سے مراد وہاں پر جو ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، جو وہاں پر تجارت بیع و شرا ہوئی تھی، وہ بھی لین دین کا معاملہ ہینڈ اوور کرنا ہے کہ وہ بھی ہینڈ اوور کر دو، جس کی مبی تھی اس کو دے دو، جس کے پیسے تھے وہ اس کو سمن تھا وہ اس کو دے دے۔ کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں ہے کہ اب امن میں آنے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ ایگریمنٹ نہ کریں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر کے اندر جو معاملہ کیا ہے، اب حضر کے اندر بھی وہی معاملہ چلے گا۔ ایسا نہیں کہ سفر کے اندر تو سفر کے ڈر کی وجہ سے یا ڈاکوؤں کے ڈر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ خرید و فروخت کے اندر کسی نے کچھ زیادہ قیمت لگا لی یا کم لگا لی، اب جب وہ حاضر میں پہنچ گئے تو اب وہ مکر جائے، کہے کہ نہیں میں تو نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چوری ڈکیتی کا جو معاملہ ہے یہ اب بھی ہے، یہ اب بھی ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مال کسی اور کو دے دیتے ہیں، جب منزل پر پہنچ جاتا ہے پھر بولتے ہیں ہم نے تو آپ کو نہیں بیچا، ہم تو اتنے کا بیچیں گے، مارکیٹ اتنے کی ہے۔ اللہ کے بندے، جب تو وہاں بیچ رہا تھا اس وقت تجھے نہیں پتہ تھا کہ مارکیٹ کتنے کی ہے، اور ابھی یہاں پہ آ کے تو پاگل بنا رہے دوسروں کو کہ مجھے پتہ نہیں تھا مجھے مارکیٹ اتنے کی ہے۔ حالانکہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے سامان کو بحفاظت منزل تک پہنچانے کی ہوتی ہے۔ جو اس طرح کے معاملات کرنے والے ہیں نا وہ غلط کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور جو گواہ بنائے تھے سفر کے اندر وہ پھر گواہی کو چھپائے نہ، گواہی کو چھپائے نہ کسی بھی طرح سے، نہ سفر میں نہ حضر میں، گواہی کو چھپائے نہ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو بھی چھپائے گا گواہی کو، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ دیکھیں، گواہ چھپانے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یہاں پر میں کہوں گا کہ مردہ ہو۔ دیکھیے وہاں پر شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے ارشاد فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، آنکھوں کے آگے کانوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، نہ وہ کچھ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر جب دل کی طرف گناہ کا تعلق ہو رہا ہے تو یہ آیت اس بندے کو پھر اسی طرف لے کر جا رہی ہے، اسی طرف لے کر جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی تم معاملات کرتے ہو، عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باخبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ تعالیٰ کی ذات کو غافل نہ سمجھو، جتنے بھی یہ ظلم کرنے والے ہیں یہ اللہ
کی ذات کو غافل نہ سمجھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جی جو کچھ بھی کرتے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق بزنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزگار کاروبار میں برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔